لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کو پہلے سمجھو اللہ کون ہے. میں بڑے مضمون لے کے کھڑا ہوتا ہوں، پھر اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میں کیا بتاؤں، یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو اگلے مضمون کیا جانیں گے. جو اللہ کو جانتا ہو کبھی شراب پیے گا، جو اللہ کو جانتا ہو کبھی جوا کھیلے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ بینک میں سود پہ پیسے رکھے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ماں کا گریبان پکڑے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ سے لڑائی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ کی دوستی کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ گانے سنے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ سگے بھائی سے منہ موڑ جائے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ چوری کرے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ ڈاکہ ڈالے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہو وہ مسجد کو کیسے نہ بھاگے گا، جو اللہ کو جانتا ہو وہ رات ساری کیسے سوئے گا. وہ تو کبھی تڑپے گا، کبھی مچلے گا، کبھی روئے گا، کبھی چلائے گا، کبھی آنسوں سے سر، کبھی اس کی آہیں، کبھی نالے، کبھی فریادیں، کبھی رونا، کبھی مچلنا. اس کو تو اللہ اللہ ہوگا. میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تربیلا ڈیم کو جانا، سونے چاندی کو جانا، ڈالر اور پاؤنڈ کو جانا، نہیں جانا تو اس اللہ کو نہیں جانا جس نے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نگرانی کی اور میری حفاظت کی، میری آنکھوں کا رنگ بنایا، کسی اور سے میری آنکھوں کا رنگ ملنے نہیں دیا کہ کہیں آپس میں بچے ہی نہ تبدیل ہو جائیں. میرے چہرے کا بھولیا الگ بنایا کہ اوروں سے جدا رکھا تاکہ آپس میں شکلیں نہ مل جائیں. میری آواز کو الگ رکھا، میرا دل بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے پھیپھڑ بنائے مجھے پتہ نہیں، میرا مثانہ بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے جسم میں خون کا جال، رگوں کا جال بچھایا مجھے پتہ نہیں، میرا دماغ بنایا مجھے پتہ نہیں. ایک آدمی کے دماغ کو نکال کے تار بناؤ تو یہاں سے لے کے چلو تو چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے، اور چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر ہے، گویا 5 لاکھ کلومیٹر لمبا اللہ تعالیٰ نے دماغ کا تار میرے سر میں جا کے فٹ کر دیا. آج تک نیورو سرجن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا، ہماری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اللہ بنا رہا تھا. میری انگلی بنائی، اس پہ نوخن لگائے، آگے اس کو سخت کیا، انگوٹھے کو جدا کیا، ہتھیلی کو بالوں سے پاک کیا، ادھر بال لگائے، یہاں جوڑ بنایا. مجھے یہ سیدھا کرتا تو میں روٹی کیسے کھاتا، میں نالا کیسے باندھتا، میں میرے گھٹنے کے جوڑ کو ہلنے والا بنایا، اسے سیدھا کرتا تو میں بیٹھتا کیسے، میں چلتا کیسے، پیشاب بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل. اس نے میری زبان میں ڈول رکھا، مجھے پتہ نہیں چلا. کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون کے پردے لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا. میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آئی ریسپٹر 26 کروڑ بلب لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا. ان 26 کروڑ بلب کے پیچھے تارے ہیں، 1.3 ملین کیبلز ہیں جو 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، اور ایک تار کو دوسری تار سے ملنے نہیں دیتا، ورنہ اسپارکنگ شروع ہو جاتی، سارے الٹے نظر آتے، ہر چیز الٹی نظر آتی. یہ میں اندھیروں میں تھا، میرا رب بنا رہا تھا. میری آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ لگایا، پھر میری بھووں کو اس نے اوپر بنا کر ایک حسن بخشا، پھر میری اس نے پلکوں کے بالوں کو سجایا، آنکھ کو بھی حسن بخشا، اور آنکھ کو گرد غبار سے بچنے کا نظام بھی اس نے بنایا. پھر اس نے میرا ناک بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کے سیل رکھے جو کتے کے 5 ملین ہوتے ہیں، ہمارے 2.5 لاکھ ہوتے ہیں. میرے رب پہ قربان جاؤں، اگر میرے بھی 5 ملین کر دیتا تو 10 میل دور کی بدبو مجھے میرے گھر میں مار کے برباد کر دیتی. سارے غازی میں جو گند پھیلا ہوا گٹر کی بدبو وہ میرے ناک کو چڑھ میرا ستیہ ناش کر دیتی. جتنی میری ضرورت تھی اس نے سیل لگائے، پھر میرے اس نے دانتوں کی جگہ بنائی، پھر میرے ہونٹ بنائے، پھر میری کھال بنائی، میرے بال بنائے، میرا میدا بنایا، میرا جگر بنایا، میری تلی بنائی، پھر میرے اندر غذا کا نظام بنایا. ماں کے پیٹ میں سے غذاؤں کو میرے اندر ناف کے ذریعے سے پہنچایا. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ایک سانس نہیں لیتا، ہونٹ بند، روح پڑ چکی ہے، 4 ماہ گزر چکے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون کی گردش چل چکی ہے، غذا جاری پر سانس نہیں لے رہا. کیوں؟ اگر یہ سانس لے تو
سبیل یسرا، پھر اس کو وہ باہر لاتا ہے، آتے ہی بچہ ایک دم چیخ مارتا ہے، روتا ہے، پھر کہتا ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سانس کو جاری کرتا ہے، پھیپھڑے کھول دیتا ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس جاری ہو جاتا ہے۔ وہاں 5 مہینے سانس بند، یہاں 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ پیشاب کی جگہ بنائی، پخانے کی جگہ بنائی، ہضم کا نظام بنایا، بے شمار لاکھوں فیکٹریاں اندر بنائی، میرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگائیں، اوپر اللہ نے 72 میل رگوں کو لپیٹا، 10 لاکھ چھلنیوں کے اوپر 72 میل رگیں لپیٹتی جائیں تو سوراخ کیسے بند ہو جائیں؟ اور اس نے سوراخ بھی رکھے، رگوں کو بھی لپیٹا اور اس میں سے گندگی کو نیچے نکالا، غذا کو واپس پہنچایا۔ یہ سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ میں، اور ایک بچہ نہیں بنا رہا، وہ ایک وقت میں لاکھوں بچے بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں گائے کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، بھیڑ کے پیٹ میں، اسی وقت میں کتیا کے پیٹ میں، اسی وقت میں شیرنی، ساری دنیا کے 4 پاؤں کی مادہ کو سوچتے چلے جاؤ، ہر ایک کے پیٹ میں بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ بن رہا ہے۔ اسی وقت میں انڈے دینے والا جہان ہے، کبوتر میں بھی، پاختہ میں بھی، مور میں بھی، تیتر میں بھی، تلور میں بھی، چکور میں بھی، گدھ میں بھی، خرگس میں بھی، عقاب میں بھی، مگرمچھ میں بھی، اور کچھو میں بھی، اور مچھلی میں بھی، سانپ میں بھی، بچھو میں بھی، مکھی میں بھی، مچھر میں بھی۔ شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، چیونٹیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں۔ ان سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے؟ اسی کے ساتھ میں بھی بن رہا ہوں، یہ بھی بن رہا ہے۔ اسی وقت پھول کو مہک دے رہا ہے، گلاب کو سرخ کپڑے پہنا رہا ہے، چنبیلی کو سفید پوشاک پہنا رہا ہے۔ اسی وقت میں آم کو پیدا کر رہا ہے، انگور کو پیدا کر رہا ہے، ناشپاتی کو پیدا کر رہا ہے، آڑو کو، لوکاٹ کو پیدا کر رہا ہے۔ اسی وقت میں تربوز کو موٹا کر رہا ہے، اور اسی وقت میں کیلے کو پتلا کر رہا ہے، اسی وقت میں کریلے کو کڑوا کر رہا ہے، آم کو میٹھا کر رہا ہے، لیموں کو ترش کر رہا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سیب کو رنگ دے رہا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 50 فٹ کے اوپر ناریل کو لگا رہا ہے، اس میں پانی بھر رہا ہے، اس میں مکھن بھر رہا ہے، اس کو سفید بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں زیر زمین اللہ مونگ پھلی کو بنا رہا ہے، گاجر کو بنا رہا ہے، مولی کو بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ صدف میں موتی بنا رہا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں اللہ ہرن کے نافے میں مشک بنا رہا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں شہد کی مکھی کے منہ میں جا کے اللہ تعالیٰ شہد بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ وہ مکھی کے اوپر پردے لگا رہا ہے، اس کے اندر دانے بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ گندم کا بیج اس میں سے دانے بنا رہا ہے۔ اسی وقت میں کپاس بنا رہا ہے، اس کے منہ کو کھول رہا ہے، مکھی کے منہ کو بند کر رہا ہے، کپاس کے منہ کو کھول رہا ہے، اور گندم کے اوپر تیز دھار بالیاں لگا رہا ہے تاکہ کوئی چڑی نہ کھائے، کوئی کوا نہ کھائے، کوئی اس کو کبوتر نہ لے جائے۔ یہ میرا بندہ کھائے، میرا بندہ کھائے، پتا ہے کہ یہ کھا کر بھی مجھے للکارے گا، پر نہیں، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، ہاتھ پھولوں کو رنگ دیا، ہواؤں کو لطافت دی، زمین کو کثافت دی، پہاڑوں کو سختی دی، دریاؤں کو روانی دی، سمندر کو ٹھہراؤ دیا، اس کے پانی کو کڑوا بنایا، دریا کو میٹھا بنایا، عقاب کو بلندیاں بخشی، اور کیڑی کو پستی بخشی، کرگس کو وہ مردار پہ لگایا، اور عقاب کو اس نے اونچی پروازوں پر تازہ خون پہ لگایا۔ کوئی ہے جو میرے رب کے سوا عقاب کو اڑان سکھا دے، سانپ کو پھنکارنا بل کھانا سکھا دے، کوئل کو کوکو سکھا دے، بلبل کو نغمہ سکھا دے، چڑیا کو چہک سکھا دے، شیر کو دھاڑنا سکھا دے، مور کو ناچنا سکھا دے، صدف میں موتی بننا دکھا دے۔ میرے بھائیو، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ آپ کا اللہ، یہ اللہ۔